السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس رکوع کے اندر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جو حال ہے وہ سچ سچ ان کو بالحق، سچ سچ انہیں سنا دو، یعنی کہ ان لوگوں کو سنا دو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا جو حال تھا، دو بیٹوں کا، کہ وہ کیا تھا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا، اور جس کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا اس نے کیا کہا؟ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو وہ جس کی قربانی قبول کی گئی تھی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کی قربانی کو، اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کی چیز کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بارے میں جو اس میں آتا ہے کہ احادیث میں تو جو ہم نے روایات میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ حابیل اور قابیل در حقیقت ایسے تھے کہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح سے تھا کہ دو بیٹے جو جڑواں بچے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، اور پھر جو دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا اس میں لڑکا اور لڑکی جو پیدا ہوتے تھے، اور ایک جوڑے کی بچے کی دوسرے جوڑے کے بچے سے شادی ہو جاتی تھی۔ تو حقیقت میں ایسا ہوا کہ جو روایات میں آتا ہے کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی، اور اس اصول کے مطابق جو قابیل تھا وہ چاہتا یہ تھا کہ وہ قابیل اپنی ہی بہن کے ساتھ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اسی کے ساتھ شادی کر لے، اور وہ حابیل کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا، تو بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا، اور انہیں کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ تو بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ دونوں بھائیوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو خود ہی خیال آیا کہ وہ اپنی قربانی اللہ کی راہ میں کریں۔ ان میں سے ایک بھائی جو حابیل تھا اس نے بہت ہی عمدہ دمبا اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ تو قابیل نے کیا کیا کہ گندم کی بھوسیاں، گندی والی گندم جو بھوسی سی گندم تھی، اس نے سوچا کہ اللہ کو اس مال کی کیا ضرورت ہے، تو اس نے اچھا والا مال اللہ کی راہ میں نہیں قربان کیا، بلکہ قابیل نے کیا کیا کہ بھوسی سا ایک گندم کی بھوسیاں بالیاں اس نے اللہ کی راہ میں رکھی۔ اس وقت ایسا تھا کہ قربانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کی جاتی تھی اس کو آسمان سے وہاں آسمان سے آگ کا شعلہ آتا تھا اور اس قربانی کو جلا کر بھسم کر دیتا تھا۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ کو حابیل کی کام کی قربانی پسند آئی، اور اس دمبے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اور اس کو آگ نے پکڑا اور وہ جل کر ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو جب پسند کر لیا تو اب قابیل کے دل میں پھر سے اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہوا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو کیوں پسند کر لیا اور میری قربانی کیوں نہ پسند کی گئی۔ اس وقت اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس پر اس نے کہا، جو حابیل تھا جس کی قربانی کو قبول کیا گیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کی قربانی کو پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اب اس نے جو حابیل تھا اس نے آگے اس کو کیا جواب دیا؟ لَإِن بَسَّتْ إِلَيَّ يَدَكَ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک تم میرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، مجھے قتل کرنے کے لیے، مجھے مارنے کے لیے تم اپنا ہاتھ آگے بڑھا لو اگر، تو لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بَاسِطٍ يَدِيَّ، کہ لیکن میں اپنا ہاتھ تمہارے آگے تمہیں مارنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا، إِلَيْكَ لَا أَقْتُلَكَ، تاکہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر دو، لیکن میں اپنا ہاتھ تمہیں
مارنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین. وہ کہتا ہے کہ حابیل نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے تمام جہانوں کا، مجھے اس کا خوف ہے. اچھا، ایک بات پیچھے والے ہمارے رکوع سے ایک بات رہ گئی تھی. وہ یہ بات رہ گئی تھی، وہ جو پچھلا رکوع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہو رہی تھی، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جس علاقے میں بھٹکتی رہی وہ میدان طیہ تھا. تا یا اور ہے، میدان طیہ تھا، وہ میدان طیہ. اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ 40 سال تک بھٹکتی رہی. میدان طیہ اس کا نام تھا. ٹھیک ہے جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ 40 سال تک اس میدان میں بھٹکتی رہی ہے. انہیں بیت المقدس میں جانے کا حکم دیا گیا تھا لیکن وہ بیت المقدس میں نہیں گئے، تو وہ اس میدان میں 40 سال تک جو ہے وہ وہاں پر بھٹکتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ بھی دیا، اور وہ بھی انہوں نے اس کو بھی لینے سے انکار کیا کہ ہم اس من و سلوہ کو کیوں کھائیں اور کیا کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں چیزیں دے دیں کھانے کے لیے. اور پھر ان کی نافرمانی کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر میں سے چشمے بھی ان کو دیے. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ نافرمانی کرتے رہے. اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں. ہم تھے اس نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی اریدو. وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے وہ بھائی اس کا حابیل؟ اس نے کیا کہا؟ انی اریدو ان تبوء باسم و اسمک فتکون من اصحاب النار. اس نے کہا کہ پس اس کے نفس نے اس نے کیا کہا؟ انی اریدو میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے. کہ میرا گناہ یعنی کہ ظاہر ہے تو اگر مجھے مارنا چاہتا ہے تو میرے بھی سارے گناہ اپنے سر پہ لے لے اور تو اپنے بھی گناہ اپنے سر پہ لے لے. فتکون من اصحاب النار. اور تو ہو جا آگ والوں میں سے، کہ تم میرا گناہ بھی اپنے سر لے لے اور اپنا گناہ بھی اپنے سر لے لے. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس وقت ڈائریکٹلی جنت سے آئے ہیں. انہوں نے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دیکھی ہیں، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں اپنے بچوں کو ظاہر ہے بہت واضح الفاظ میں سمجھایا اور سکھایا بھی ہوگا، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانی، اس نے ایک بیٹے نے قابیل نے ان کی نافرمانی کی. اب جو میوزک کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ہم جو میوزک سنتے ہیں تو یہ جو میوزک ہے یہ اسی قابیل جو ہے اس کے قبیلے کی ایجاد ہے. جب یہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس قابیل کی نافرمانی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو اپنی اولاد سے الگ کر دیا، وہ اپنی اولاد سے الگ، حضرت آدم علیہ السلام کی باقی اولاد میں سے الگ ہو گیا، وہ پہاڑ کے دوسرے کنارے دوسری سائڈ پر جا کر رہنے لگا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی باقی اولاد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا. لیکن جب یہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی باقی ساری کی ساری اولاد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، اور جو قابیل تھا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور شیطانی کاموں میں بڑھتا ہی گیا. انہوں نے ساز بھی بنا لیے، انہوں نے میوزک کے انسٹرومنٹس بھی بنا لیے، اور پھر شیطان نے ہر ان سے وہ کام کروایا جو شیطان چاہتا تھا کروانا. اب آخر کیا ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، اور انہوں نے جب وہاں سے اس سائڈ سے پہاڑ کے دوسری سائڈ سے جب ان کو آوازیں ہنسنے کی، خوشیوں کی اور اچھلنے کودنے کی، ناچنے گانے کی آوازیں آتی، تو انہوں نے سوچا کہ ایک دفعہ ہم جا کر دیکھیں تو صحیح کہ آخر اس طرف ہو کیا رہا ہے. ہم تو ہر وقت بس خاموشی میں ہی رہتے ہیں، نہ کوئی گانا نہ بجانا نہ کوئی شور نہ شرابہ. تو جب انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو پھر وہ بھی انہی کاموں میں مگن ہو گئے، انہی کاموں میں مشغول ہو گئے جن کاموں میں وہ لوگ قابیل اور اس کے قبیلہ جو تھا وہ اس کاموں میں مشغول تھا. اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ میوزک کہاں سے سٹارٹ ہوا، اور جو پہلا نافرمان تھا زمین پر اللہ تعالیٰ کا، جس نے سب سے پہلا گناہ کیا قتل کرنے کا، اس نے میوزک کو ایجاد کیا. اور آج ہم سب میوزک کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے میوزک کو سن ہی رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو کمرشل بھی سنتے ہیں تو اس میں بھی میوزک موجود ہوتا ہے. تو میوزک سے بچنا آج ہمارے لیے کس قدر مشکل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کریں. آگے دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فطوعت
لہو نفس قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو اس کے نفس نے اس کے دل میں سے خوف کو ختم کر دیا، اور اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل کرنا آسان کر دیا، کیونکہ وہ شیطان کے رستے پر چل پڑا۔ تو اس کے دل میں جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان ہو گیا، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور وہ پھر خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب اس نے قتل تو کر دیا، لیکن روئے ارض پر ابھی کسی کا کوئی مرا نہیں تھا اس سے پہلے۔ روئے ارض پر اس وقت ابھی کوئی قتل بھی نہیں ہوا تھا۔ ڈر اور خوف اب اس کو مبتلا ہوا ڈر اور خوف میں کہ اب میں کیا کروں، میں نے قتل تو کر دیا، اب اس لاش کو میں کہاں چھپاؤں۔ وہ لے کر گھومنا شروع ہو گیا، اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا، فبعث اللہ غرابا، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، 2 کبوں کو بھیجا، اور پھر وہ کبے آ کر زمین پر انہوں نے لڑائی کی، ان میں سے ایک کبا مر گیا، تو اس نے پھر ایک کبے نے دوسرے کبے کو زمین کو کھود کر اس میں دفنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا کہ تم نے کس طرح سے اس کو دفنانا ہے، اس کو کس طرح سے تم نے زمین کے حوالے کرنا ہے۔ تو اس نے بھی پھر ایسا، اور پھر اس کو یہ بات سمجھ آ گئی، فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اب وہ اپنی بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے، کیا معاملہ کرے۔ تاہم اس نے ایسا ہی کیا کہ جس طرح سے کوے نے اپنے بھائی اپنے ساتھ دوسرے ساتھی کوے کو زمین کے اندر دفنایا تھا، تو اس وقت اس نے سوچا، قال یا ویلتا عجزت، کہ میں کتنا عاجز ہو گیا کہ میں بھی اس کوے کی طرح ہو گیا، کیونکہ کوہ کوئی اتنا اچھا پرندہ شروع سے نہیں اس کو مانا جاتا تھا۔ اس نے لڑائی کی اور پھر اس کو بھائی کو مارا اور اپنے ساتھ کے پرندے کو مارا، اس کو زمین میں دفنا دیا۔ تو اس نے کہا کہ آج میں عاجز آ گیا، اور پھر میں ایسا ہی اس نے کیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ایسے ہی دفن کر دیا جس طرح سے کوے نے دفن کیا تھا، اور پھر وہ اس وقت شرمندہ اور نادم ہوا۔ من اجلی ذالک کتبنا، اب اس تفاسیر میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا قتل کرنے کا جو عذاب ہے، وہ پہلا جو جس قابیل نے قتل کیا تھا، روئے ارض پر پہلا قتل کیا تھا، وہ سارے کے سارا بار اس پہلے قتل کرنے والے کی گردن میں بھی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کو باقی سارے زمین پر جو قتل اور جو نافرمانی یہ ہوتی ہے، وہ سارا کا سارا عذاب اور جو ساری ہے، وہ پہلا جس نے اس کا آغاز کیا تھا اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ تم نادم نہ ہو جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، فرض کر دیا بنی اسرائیل پر کہ انہو من قتل نفسا، کہ کسی نے بھی اگر کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے کسی جان کو قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا اسے زمین میں فساد برپا کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس کا قتل ایک شخص کا قتل کرنا تمام کے تمام لوگوں کو قتل کرنے کے برابر ہے، یعنی کہ اس نے تمام مخلوق کو قتل کر دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب جو کوئی بھی، یہ بھی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی قتل کرے گا اس سارے کا بوجھ قابیل پر بھی جائے گا۔ تو جو گناہ کرنے میں آغاز کرتا ہے، اس پھر سارے باقی اس کی بات کرنے والے گناہ جاریہ جو ہوتے ہیں، وہ سب کا عذاب وہ جس نے پہلا گناہ کیا ہے اس کے سر پر جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنا سٹیٹس لگاتے ہیں تو وہ گناہ جاریہ میں بدل جاتا ہے، اور سارے گناہوں کا بوجھ ہم اپنے سر پر اٹھائیں گے۔ اور جو کوئی کسی ایک کو زندگی بخشتا ہے، کوئی ایک کسی کو زندگی میں اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو زندگی بخشی، اور اس نے بہت سارے لوگوں کی زندگی بچا لی۔ تو اس بارے میں حضرت حسن بصری حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنو اسرائیل کے لیے تھی کہ ایک کا قتل جو ہے وہ ساری جہان کے قتل کے برابر ہے، تو انہوں نے قسم اٹھا کر جواب دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بنو اسرائیل کے خون اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں ہے، کہ ہمارے خون اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ قابل احترام ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا خون زیادہ پسند ہے، کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ
اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں ان کے اکثر لوگ زمین پر ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ انہوں نے اللہ کی زمین پر ظلم بھی کیا، زبردستی بھی کی اور قتل بھی کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں یہود نے کیا کیا کہ ان کے انبیاء دلائل لے کر آتے رہے ان کے پاس، لیکن ان کا رویہ ہمیشہ سے یہی رہا کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہی رہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ یہ تسلی دے رہا ہے کہ اللہ یہ تسلی دے رہی ہیں ان کو کہ یہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو بھی سازشیں کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کے سارے کے سارے لوگ اس سے پہلے بھی جتنے بھی بنی اسرائیل کے تھے، ان سب نے ہمیشہ سے ہی ایسا کیا، زمین پر فساد اور مکر برپا کرتے رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں جو آپ کو ہمیشہ خیر ہی عطا کرے گا، اور ان کی تمام سازشوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، وہ بہتر تدبیر کرے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اب اس آیت کے بارے میں جو شان نزول اس کا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ عقل اور ارینہ، میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر لکھ کر، عقل اور ارینہ دو قبیلے تھے، عقل عین کاف لام عقل، اور دوسرا قبیلہ تھا ارینہ، عین رے یہ نون ہینا، ارینہ۔ ان دو قبیلوں کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، اور انہیں مدینہ ان کا پانی اور ہوا راس نہ آئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے وہاں بھیج دیا، اور ان کو اونٹنی کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے ان کو پینے کا حکم دیا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ وہاں چلے گئے، اور کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا، اور اونٹ ہنکا کر ساتھ میں لے گئے سارے کے سارے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ کر لے آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے، یعنی کہ ایک سائیڈ کا ہاتھ اور دوسری سائیڈ کا ان کا پاؤں۔ ہم یہاں پر آگے پڑھتے ہیں، این یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ ٹھیک ہے، کہ مخالف سمت میں یہ اب حکم دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ فساد برپا کرنے والے ہیں زمین میں، اور فساد بھی برپا کرنے والے ہیں، اور وہ جنگ بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، اور پھر سولی پر بھی چڑھا دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے حکم آ رہا ہے کہ یحاربون اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی کہ اللہ کی شریعت سے اور اللہ کے رسول سے بھی لڑتے ہیں، اور وہ کس میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں؟ زمین میں فساد برپا کرنے میں اور قتل کرنے میں اور سولی پر چڑھانے میں۔ تو ان کے لیے حکم آ رہا ہے کہ تم کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں قتل کرو، اور کاٹ دو، کیونکہ انہوں نے جو زمین میں نافرمانی کی تھی اس کے سبب یہ کر دو۔ اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کے مخالف سمت پہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کاٹ دیے، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھرائیں، گرم سلائیاں جو سرما ڈالنے کے لیے ہوتی ہے نا، تو اس طرح سے گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھرائیں، لیکن وہ سلاخیں ہوں گی ان کی آنکھوں میں پھرائیں، کیونکہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ ایسا ہی کر کے ان چرواہوں کو قتل کیا تھا۔ پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی اور قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر بھی انہوں نے کیا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا، یعنی کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ والی جو آیت ہے، یہ والی آیت نمبر 33 ہے، اس آیت کو آیت محاربہ کہتے ہیں، آیت محاربہ۔ اس آیت کو آیت محاربہ کہتے ہیں، حرب یعنی کہ جنگ، محاربہ۔ تو انہوں نے اعلان کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کا، تو اس آیت کو آیت محاربہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس آیت کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ حکم آتا ہے کہ
راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا، قتل کرنا، اغوا کرنا، اور یہ سارے کے سارے کام کرنے کے لیے یہ 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ 4 سزائیں ہیں، اور وقت کا امام جو ہے اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے، اس میں زیادتی بھی کر سکتا ہے اور کمی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے صرف قتل کیا، یعنی کہ جس انسان نے صرف قتل کیا اور اس نے کسی کا مال نہیں لوٹا، اسے صرف قتل ہی کیا جائے، اور جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا تو مال چھیننے کا حکم آتا ہے کس میں؟ چوری میں۔ تو چوری کی وجہ سے اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اور جس نے نہ قتل کیا اور نہ مال لیا، صرف دہشت گردی کی، تو اسے صرف جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ احکام ہے جی اس سلسلے میں جب کوئی قتل کرتا ہے اور پھر وہ چوری اور یعنی کہ ڈکیتی بھی ڈالتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں یہ احکام ہے۔ لیکن اگر کوئی گرفتار ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ گرفتار نہیں ہوتا تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے، تو اس کو پھر یہ جو سزائیں ہیں وہ سزائیں دینے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے، اور کچھ کہتے ہیں اس بارے میں کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے اگر وہ قتل کرے گا تو پھر اس کو سزائیں تو نہیں دی جائیں گی، لیکن پھر اس عمل میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ اگر انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کر یا لوگوں کو، بندوں کو، ان کی آبرو انہوں نے خراب کی، ان کی عزتیں لوٹی ان کی، تو جو بھی دست درازی وہ کرے گا اس کی یہ جرائم بھی معاف ہو جائیں گے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جرائم سب معاف ہو جائیں گے، یا ان کا بدلہ لے کر یا مال اس کو لوٹا کر اس کو مال لوٹا دیا جائے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے گا، کچھ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کہ ان سے قصاص لیا جائے گا۔ امام شوکانی اور امام ابن کثیر یہی کہتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ امام شوکانی اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے، البتہ گرفتاری کے بعد اگر کوئی انسان گرفتار ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کو معافی نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ اگر اس سے پہلے اگر وہ معافی مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ معافی مانگتا ہے تو وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے معافی مانگتا ہے۔ اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ اپنی سزا سے بچنے کے لیے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کی رسوائی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، یہ دنیا کی رسوائی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی ہے، اور اس کے بعد ان کو آخرت میں ان کو بہت بڑا عذاب اس کے باوجود بھی ملے گا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو، یعنی کہ تم انہیں پکڑ لو، ان پر قدرت حاصل کر لو، ان پہ طاقت لے لو، ان کو گرفتار کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔ فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔